اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ شعبان اور آتما کی کہانی۔ دیکھیں میرے دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شعبان کے شروعات کے جو 15 دن ہیں وہ سماج اور معاشرہ کے اندر اچھی طرح سے یاد رکھے جاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ بڑوں کی عید آنے والی ہے اور بڑوں کی عید آنے تک یا پھر ہو جانے تک ہم کچھ نہیں کرتے، نہ شادی بیاہ کرتے، نہ رسم و رواج کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، پہلے بڑوں کی عید ہو جانا۔ اور لوگ سماج اور معاشرے کے اندر یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے اسے بڑوں کی عید کی رات کہتے ہیں، یعنی لوگوں کا یہ کہنا اور یہ ماننا اور یہ عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں ہمارے بڑوں کی جو روحیں ہیں وہ ہمارے گھروں میں آتی۔ تو تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے میرے دوستو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے گھروں میں آتے ہیں یا ہمارے بڑوں کی آتمائیں، روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو خالی کر کے قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عجیب تماشے والی بات ہے کہ جو قبرستان کے بڑے ہیں وہ گھروں کو آتے ہیں، اور جو گھر میں رہنے والے زندہ لوگ ہیں وہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان میں رہتے ہیں، گھر میں کوئی رہتے ہی نہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو آتما ہے اور یہ جو روح ہے کیا واپس آ سکتی ہے؟ ہمارے خطبہ جمعہ کا سب سے اہم حصہ یہی ہے، اس لیے کہ سماج اور معاشرے کے اندر کوئی اگر سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا کسی گھر میں، تو اس گھر کے بارے میں افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ اس گھر میں آتما رہتی ہے۔ تو یہ آتما کی کہانی کہاں تک صحیح ہے؟ انشاءاللہ اس بارے میں ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ جو شعبان ہے 1 2 3 4 5 یعنی کہ صرف 15 تک نہیں بلکہ پورے مہینے کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ، صرف 15 تاریخ تک نہیں یا صرف 15 میں ہی شعبان کا روزہ نہیں بلکہ پورے مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔
اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زائدہ روزہ کیوں رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں؟ وہ بھی سن لیجئے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے آقا، اے میرے محبوب، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ریزن اور اس کا سبب بتلاتے ہوئے بیان فرمایا کہ ذاک الشہر تغفل الناس فیہ، کہ دیکھو یہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو مہینہ جس مہینے کے اندر لوگوں کے نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا نام اعمال اوپر اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ پورے مہینے کی بات کہی جا رہی ہے، صرف ایک دن کی نہیں۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں نامۂ اعمال کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، یا 15ویں شعبان کی رات میں یا دن میں اوپر اٹھایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ پورے مہینے کی بات کہی کہ پورے مہینے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہر دن ہوتا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا ہے، تو پورے مہینے کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آج کل کا جو مسلمان ہے کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے۔ اس بارے میں کسی حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے، سن لیجیے، نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا، لوگ اپنے طرف سے کرنے لگے، اپنے طرف سے گڑھ لیے۔ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے، اور پھر مسلمان اس کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں وہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں کہ حکومت ہم کو یہ نہیں کرنے دے رہی ہے، حکومت ہم کو یہ نہیں کرنے دے رہی ہے، حکومت بول رہی ہے کہ تم جو ہے اپنا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ دکھلاؤ، یعنی کہ حکومت کو کوس رہے ہیں کہ ہمیں حکومت یہ نہیں کرنے دے رہی، وہ نہیں کرنے دے رہی ہے، لیکن حکومت تو آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کر رہی ہے نا۔ بولیے بھائی، کیا حکومت جو ہے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے منع کر رہی ہے؟ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے۔ کیا ہمارے پی ایم صاحب نے اور سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہ ہو؟ نہیں کہا، لیکن مسلمان وہ کرتے نہیں کرتے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، جو چیز کرنی ہے مسلمان وہ نہیں کر رہے، اور جو چیز نہیں کرنی ہے مسلمان اس پر آواز اٹھاتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر 15ویں شعبان کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں، مسلمان اس کو کرتے ہیں۔ جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ لوگ جو ہے فرائض سے زیادہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ، ان تمام فرائض سے زیادہ لوگ جو ہے 15ویں شعبان کی رات کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، لیکن شب برات کی صبح میں روزہ رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت فضیلت والی روزے ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ کے اندر زندگی گزاری، 10 سال میں ایک رات بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات میں جا کر کے عبادت نہیں کی، جسے یہاں پر جو ہے شب برات کہتے ہیں۔ یہ نام ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا، جو شب برات ہے یہ نام ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا، یہ تو فارسیوں نے نام دیا، جو ایران کے فارسی لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے اس کو نام دیا۔ یہ جو شب ہے فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات بیزارگی والی رات، نفرت والی رات۔ برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفرت، بیزارگی۔ یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے نا، یہ شیعہ لوگ صحابہ کرام سے بیزارگی کا اظہار کرتے تھے، نفرت کا اعلان کرتے تھے،
کہ ہمیں تمام صحابہ کرام سے نفرت ہے، ہمیں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے اور امیر معاویہ سے، دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب سے ہمیں نفرت ہے، اور اعلان کرتے تھے کہ ہمارا صحابہ کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی سے آ گیا مسلمانوں کے اندر، اب مسلمانوں کے اندر اس کو پھیلانا تھا، تو شیعوں نے اسے 15ویں شعبان کی رات میں رائج کر دیا، اور اس سے زیادہ اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ بہت سارے لوگ دو باتوں کو لے کر کے دھوکہ دیتے ہیں، ترمذی شریف کا ایک حوالہ اور ایک جو ہے قرآن شریف کا حوالہ۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ضعیف روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد خود یہ لکھ دیا ہے اپنے ہاتھ سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف کہا ہے۔ وہ بیان نہیں کرتے، چھپا لیتے۔ یہ چور لوگوں کی حالت ایسی رہتی ہے کہ آدھی بات لے لیتے، آدھی بات بیان کر دیتے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنی سند سے، ضعیف سند سے جو حدیث بیان کیے اس کو نقل کر دیتے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان گئے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبرستان جانے کا واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بیان فرماتی ہے کہ کسی رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، اور ترمذی شریف کے اندر کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات تھی وہ۔ تو یہ جو روایت ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھ دیا کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس کو بیان نہیں کرتے۔ اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو مدینہ کے اندر 10 سال کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 10 سال کی زندگی گزاری، کیا 10 سال میں صرف ایک ہی مرتبہ گئے 15ویں شعبان کی رات؟ ہر سال کیوں نہیں جاتے تھے؟ یہاں تو مسلمان ہر سال دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تم 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا؟ ایسا تو نہیں۔ اگر 15ویں شعبان کی رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے کرتے، تو ایک یہ حدیث کا دھوکہ دیتے۔ تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے۔ اور دوسری بات، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ سورہ الدخان کی آیت سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا ہے سورہ الدخان کی آیت؟ کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قسم ہے ایسی کتاب کی جو کہ ہر بات کو واضح کر دینے والی ہے، ہر مسئلے کی وضاحت کرنے والی کتاب کی قسم۔ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا جس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے، حضرت اکرمہ نے، فلاں نے یہ کہا کہ مبارک رات سے مراد شب برات کی رات ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہمارے بڑوں کو پوچھ لیجئے، اور باضابطے پمفلیٹ وغیرہ چھپاتے۔ کتنا جھوٹ ہے دیکھیے، اور جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لوگوں کو کتنا گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ مبارک رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے خود یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ مبارک رات کون سی ہے۔ یہ مبارک رات کا نام بھی اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اللہ نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ مبارک رات سے مراد کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا، تو مبارک رات سے مراد کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ اللہ نے لیلۃ القدر نام بھی ذکر کر دیا۔ پہلے اللہ نے یہ کہا کہ مبارک رات، اس مبارک رات کا نام کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر یہ کس مہینے میں ہے؟ شعبان میں ہے، محرم میں ہے، رجب میں ہے، کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں، سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. بات کتنی واضح ہے. لیکن اپنی بدعت کی دکان کو چلانے کے لیے، اپنی بدعت کی دکان اور فیکٹریوں کو چلانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے، فلاں مفسر نے، فلاں تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شب برات کی رات میں رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، تم زیادہ صدقہ و خیرات کرو، تم جو ہے یہ کرو وہ کرو. لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بالکل جھوٹی بات ہے میرے دوستوں. تو پتہ یہ چلا میرے دوستوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ شب برات یہ جو ہے فیصلے والی رات ہے، بالکل ہی غلط ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے. اب قرآن کے خلاف جس نے بھی کہا تو کہنے والے نے کہا یا نہیں کہا یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ فلاں صحابی نے کہا، فلاں تابعی نے کہا، وہ جھوٹا ہے. یاد رکھ لیجیے. اس لیے کہ اللہ کے صحیح فرمان کے سامنے میں کسی کے قول اور کسی کے اقوال نہیں چلتی. اس کے بعد دیکھیے میرے دوستو، یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب برات کا تو نام تو ذکر نہیں ہے، جو عام زبان ہے وہ میں استعمال فرما رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں کچھ کہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں. لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. لوگ جو ہے اپنے مطلب کے لیے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ایک جو ہے محدث ہے البانی، ان کو نام بھی لینے نہیں آتا، یعنی کہ جو بہت بڑے محدث ہیں ان کا نام مذاق لے کر کے بولتے ہیں اور کہتے کہ دیکھو ایک محدث ہے البانی، یہ جو ہے فلاں حدیث کو صحیح کہا. اب تم مان لو کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ایسا بولتے. تو آپ علامہ البانی رحمہ اللہ کے نام پر دھوکہ نہ کھا جائے. انہوں نے جو حدیثیں صحیح کہی ہے وہ بالکل ہی صحیح ہے، لیکن جو معنی اور مفہوم بتلایا جاتا ہے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کے لیے بتلایا جاتا ہے، وہ جو ہے اپنی بدعت کی دکان چلانے کے لیے بتلایا جاتا ہے. دیکھیں دو حدیثیں اس بارے میں، ایک حاکم کی روایت ہے، ایک صحیح الجامع کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اس کو دیگر محدثین نے ضعیف کہا. لیکن چونکہ یہ اس صدی کے ہے، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی تحقیق کا حوالہ جو ہے پوری دنیا دیتی ہے. سعودی عرب کے اندر بڑے بڑے محدثین یہ کہتے ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، اس کو ضعیف کہا. جو خانہ کعبہ کے ممبر ہیں وہاں کے امام بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ نے اتنا ان کو علم سے نوازا تھا. تو دیگر محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، حسن کہا. لیکن اس حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرو، 15ویں شعبان کی رات میں تم قبرستان جاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں. اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین سوائے کافر کے اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں دو آدمیوں کے درمیان جو بغض، کینہ، کپٹ، حسد اور جلن اور دشمنی رہتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا. اللہ کی پناہ. سن لیجیے یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، دو لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا. ایک کس کی؟ کافر کی، اور دوسرے ان لوگوں کی جن کے دلوں میں بغض اور کینہ، کپٹ اور حسد ہو. برسوں سے نماز پڑھتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، برسوں سے نماز پڑھتے ہیں، بغض اور حسد کے ساتھ زندگی گزارتے، تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. سن لیجیے حدیث. دوسری حدیث جو صحیح الجامع کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین تمام مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس کے اندر مومن کا لفظ ہے کہ مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مشرک کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرماتا ہے. اور جن کے دلوں میں بغض اور کینہ اور کپٹ ہو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے. اب اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ دیکھتا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ جاگیں گے انہیں کو اللہ معاف فرمائے گا، جو لوگ رات بھر عبادت کریں گے اللہ ان کو ہی معاف فرمائے گا. ایسا نہیں کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمام کے تمام مل کر کے جاگو. اگر اس حدیث کا یہ معنی اور مفہوم ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے کرتے، اماں عائشہ کرتی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام پہلے کرتے کہ بھائی
15ویں شعبان کی رات میں اللہ معاف فرماتا ہے تو ہم عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا تعبدوا، کہ دیکھو ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا تم بھی مت کرو، جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا تم بھی مت کرو، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو دیکھیے اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ انسان معمول کے مطابق زندگی گزارے، رات میں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اگر وہ مشرک نہیں ہے، اگر اس کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض اور حسد نہیں ہے تو اللہ اسے ایسے ہی معاف فرما دے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، اور یہ صرف شعبان کے مہینے میں ہی نہیں ہوتا ہے، ہر ہفتے میں ہوتا ہے، ہر ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اس دن نام اعمال کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں بھی نام اعمال کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اور پیر اور جمعرات کے دن بھی لوگوں کے نام اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کافر کی نہیں کی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مگر ایسے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جن 2 آدمیوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہو، جن 2 آدمیوں کے درمیان میں نفرت ہو، بغض اور عداوت ہو، دونوں لڑنے جھگڑنے والے ہو، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ فرشتے کو اللہ یہ حکم دیتا کہ چھوڑ دو، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لے تب تک میں ان کی مغفرت نہیں فرماؤں گا۔ تو یہ صرف 15ویں شعبان کی رات کے ساتھ کہاں خاص ہوا، یہ تو ہر پیر کے دن بھی ہوتا ہے، ہر جمعرات کے دن بھی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے بغض اور عداوت کو نکالو، نہیں تو کسی کام کے نہیں رہو۔ یہ نماز، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ روزے، یہ حج، یہ قربانی، یہ سب کسی کام کے نہیں رہیں گے، بس ایسے ہی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آئیں گے اور مریں گے تو معلوم ہوگا ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اور آج کا انسان 200 گرام کے دل میں، گرام جو ہارٹ ہے اس کا وزن 200-250 گرام ہوتا ہے، اس دل میں کئی من، ایک من نہیں، کئی ٹن بغض، عداوت، دشمنی، حسد، ایک دوسرے کو نیچا گرانا، ایک دوسرے کو لوٹنا، یہی سب بھر کے رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج کل کے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ تو اپنے دل کو صاف رکھو ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے، یاد رکھ لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مغفرت کا ہونا یہ صرف شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہفتے میں 2 دن بھی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں لوگوں نے ایک افواہ پھیلا دی ہے کہ ہمارے بڑوں کی روحیں اور آتمائیں آتی ہیں۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ سن لیجئے سب سے پہلے اس بارے میں، لوگ جو ہے روح کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ یہ روح ایک ایسی لطیف اور باریک چیز ہے جس کی نہ تو کوئی وزن ہے، جس کا نہ تو کوئی وزن ہے، وزن نہیں ہے اس کا، اور یہ نظر بھی نہیں آتی ہے، اور یہ کیا ہے یہ دنیا میں کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ روح اگر کسی انسان میں نہ ہو تو وہ مردہ ہے۔ زندہ اور مردہ کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز یہ روح ہے۔ اب یہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ نہ ہی کسی انبیاء کو معلوم ہے نہ ہی کسی اولیاء کو معلوم ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر دیا۔ ابھی ہم اور آپ زندہ ہیں، میں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے میں بیٹھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر روح ہے۔ لیکن یہ روح کیا چیز ہے؟ ہمارے بدن کے کس حصے میں ہے؟ سر میں ہے، ناک میں ہے، پاؤں میں ہے، کمر میں ہے، بدن میں ہے، آنکھ میں ہے، کہاں ہے؟ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، آتما کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے وہی اتاری کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے آتما کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ صرف میرے رب کا حکم ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے شان کی ایک دلیل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان پکڑ نہیں سکتا روح کو، ویسا رہا تو دنیا میں کوئی مرتا ہی نہیں، ڈاکٹر لوگ روح کو پکڑ لیتے کہ اسے جانے نہیں دیں گے، جسم کے اندر گھسا کے رکھتے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے کہا
کہ بس آپ یہ کہہ دیجئے اے میرے محبوب کہ یہ میرے رب کا ایک حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تمہاری دماغ جو ہے نا، تمہارا دماغ بہت چھوٹا ہے، تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ جو روح ہے اس کی حقیقت کو آپ نے سمجھ لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کیا دنیا کے اندر واپس آ سکتی ہے؟ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فلاں گھر میں کسی نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، پھانسی لگا لیا، تو اس کی آتما آتی ہے، اس کے گھر کے اندر جو بھی جاتا ہے ڈر کر کے بھاگ کر کے آ جاتا ہے، اس کے اندر جو بھی گیا اس کو وہ گھر راس نہیں آیا. تو سن لیجئے میرے دوستو، کسی کی آتما واپس نہیں آ سکتی ہے. جو انسان دنیا سے مر گیا اور فرشتے اس کی آتما کو لے کر کے گئے، اس کی آتما دوبارہ نہیں آ سکتی ہے. کسی کی آتما نہیں آ سکتی ہے، چاہے وہ نبی کی روح ہو یا پھر ولی کی روح ہو یا پھر شہیدوں کی روح ہو. کسی کی روح یہ دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتی ہے. یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر ہے کہ جو شہداء ہیں انہوں نے اللہ سے درخواست کیا کہ اے اللہ تو ہماری روح کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے اور پھر ہمیں زندہ کر دے، تاکہ دنیا کے اندر پھر ہم جا کر کے لڑیں، جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائے. اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں دوسرا کچھ پوچھو، یہ نہیں ہوگا. کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جا سکتی ہے. تو یہ جو روح ہے یہ کسی کی دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتی ہے، چاہے وہ اچھوں کی روح ہو یا پھر بروں کی روح ہو. یہ روحیں کہاں رہتی ہیں؟ آئیے سن لیجئے ایک آخری حدیث اور پیاری سی حدیث، تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے اور آپ جو ہے اس طرح کی بہکی باتوں میں نہ آئے. شیطان ڈراتا ہے، اسے ہمزاد شیطان بولتے. کیا بولتے؟ ہمزاد شیطان. انسانوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے. ابھی انسان مر گیا تو اس کا جو شیطان ہوتا ہے وہ گھر میں آ جاتا ہے اور جو ہے کسی کے انگ میں گھس جاتا ہے اور ڈراتا ہے. جیسا اب دیکھیے شیطان ہے، وہ تو اس کو معلوم رہتا ہے کہ یہ جو مر گیا ہے وہ کس طرح سے بات کرتا تھا، اس کی عادتیں کیا تھی. اب انہی باتوں کا تذکرہ کرتا. اب مان لیجیے آپ لوگ ہمارے مصلی ہیں تو میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں کہ آپ جو ہے نماز کو آتے تھے نہیں آتے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کیسے بات کرتے تھے. تو اگر میں آپ کو جانتا پہچانتا ہوں تو پھر بعد میں اگر آپ نہیں بھی رہیں گے تو میں آپ کے بارے میں بول سکتا ہوں. تو یہ شیطان کا کام ہی ہے لوگوں کو ڈرانا. شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ لوگ اس سے ڈرے. تو شیطان لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کسی کے انگ میں گھس جاتا ہے اور اسی کے جیسے بات کرتا ہے اور پھر جو ہے اسی کی طرح باتیں بولتا ہے، انہی کی عادتوں کو تذکرہ کرتا ہے جو بات کوئی نہیں جانتا ہے. ایک مرتبہ کسی بھائی نے کہا کہ مولانا آپ بولتے کہ روح نہیں آ سکتی. ایک جو ہے شوہر مر گیا تو کسی کے انگ میں آ کر کے بیوی کو ایک سیکریٹ بات بول رہا ہے کہ میں نے جو تجھے فلاں چیز دیا تھا وہ وہاں پر ہے. اب وہ بات جو ہے سوائے بیوی کے کسی کو نہیں معلوم ہے. اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح ہے. ارے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہم کچھ بولتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں تو شیطان نہیں سنتا ہے. جب شیطان سنتا ہے تو شیطان اس کو یاد رکھ لیتا ہے اور پھر جو ہے وہی بات بولتا ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ سب شیطان کا کام ہے. سن لیجئے، یہ روح اور آتما یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ روحیں آتی ہیں آتما آتی ہے. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے. یعنی کہ ایک انسان کی روحیں جو ہے 7 جگہ بدلتی رہتی ہیں، کبھی سور میں، کبھی کتا میں، کبھی بلی میں، کبھی کوے میں. اور دیکھ لیجئے غیروں کے یہاں ایک رسم ہے کہ مرنے کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کی آتما آ کر کے کھائے گی. تو مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اسی وقت نہیں رکھتے ہیں بلکہ 15ویں شعبان کی رات میں رکھتے ہیں، مرمرے رکھتے ہیں اور جو اس کی پسند کی چیزیں وہ بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی آتما آئے گی کھائے گی. ایک بھائی بتلا رہے تھے بہت پہلے کہ مولانا ایک نوجوان مر گیا، شرابی تھا، تو شراب بھی لا کر کے رکھی. اللہ کی پناہ ایسا ہو رہا. کوئی بیڑی پینے والا عادی تھا، مر گیا تو بیڑی بھی لا کر کے رکھتے ہیں. استغفر اللہ. غیروں کا عقیدہ مسلمانوں نے کتنا اپنے اندر گھسا لیا ہے، کتنا مسلمان خرافات میں کھو گئے. دیکھیے جبکہ مسلمانوں کا اللہ کا یہ کہنا ہے کہ آتما آ ہی نہیں سکتی ہے، لیکن جو 7 جنموں کا عقیدہ نہیں، بہت سارے نوجوان بولتے ہیں کہ 7 جنموں کا عقیدہ ہے. تو یہ وہی عقیدہ ہے کہ روحیں جو ہے یہاں وہاں جاتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، آ جاتی ہے، پھر ایک میں ایک جا کر کے 7 مرتبہ انسان پیدا ہوتا ہے. انسان تو ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے، 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوگا. دوسری مرتبہ تو بس جنت کے لیے اٹھایا جائے گا یا پھر جہنم کے لیے پیدا کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور لوگوں کو مزہ بھی لگتا ہے کہ بھائی
وہ جو ہے کتا بن گیا، سور بن گیا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے گنگا کے کنارے سب کچھ رکھا، تو عورت بھی تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا. تو اتنے دیر میں ایک کوا آ گیا کھانے کے لیے، تو بچہ بھگا رہا تھا. تو عورت بول رہی ہے کہ مت بھگا، وہی تیرا باپ ہے. تو بولا میرا باپ تو مر گیا، یہ کوا میرا باپ کہاں سے ہوگا؟ تو اس نے عورت نے کہا کہ نہیں نہیں، تیرے باپ کی روح اور آتما اس کے اندر. تو مسلمان بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. تو بہرحال سنیے ایک حدیث، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے کے اندر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کے موت کا وقت قریب آتا ہے، یہ آتما کی بات میں بتلا رہا ہوں کہ آتما کیا چیز ہے. ایک مومن اور ایک مسلمان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے خوبصورت روشن چہرے والے فرشتے آ کر کے اس کی حد نگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ فرشتے کو دیکھتا رہتا ہے. آپ نے کئی ویڈیو کو دیکھا ہوگا، جب انسان کے موت کا وقت ہوتا ہے تو انسان اپنے دیدے پھاڑ دیتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے، ٹکٹکی لگا کر کے دیکھنے لگ جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ اس نے فرشتے کو دیکھ لیا. اور جیسے ایک انسان فرشتے کو دیکھ لیا، نہ چیخ سکتا ہے نہ ہی چلا سکتا ہے، اس کے زبان پر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے. وہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ فرشتہ کیسا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت روشن چہرے والے فرشتے کا نمودار ہوتا ہے اور اس کے حد نگاہ میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنے میں ہی ملک الموت ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کے سرہانے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاک روح، اے پاک روح، اے پاک نفس، چل نکل کے آ جا اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف. تو بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرشتہ رہتا ہے، جو تا حد نگاہ پر وہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں وہ اپنے ساتھ جنت کی کفن اور جنت کی عمدہ خوشبو لے کر کے آتے ہیں. میرے دوستو، مومن بنو اور اعجاز دیکھو کہ کیا موت ہے. اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو بھی ایسی موت نصیب کرے، آمین. فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو کہتے ہیں، اس کی روح اور آتما آسانی کے ساتھ نکل کے آ جاتی ہے. اور جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو لیتے ہیں، وہ فرشتہ فوراً پلک جھپکتے ہی اس کو اپنے کفن میں لپٹ لیتے ہیں. اس سے سب سے عمدہ خوشبو آتی رہتی ہے. اس کو لے کر کے جیسے ہی اوپر چلتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. ہر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو روح ہے وہ میرے دروازے سے جانا. ہر فرشتہ استقبال کرتا ہے اور مبارکبادی دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی اتنی خوشبودار روح کس کی ہے؟ جو فرشتے رہتے وہ کہتے ہیں اس کا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے اچھا اور پیارا نام لیتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ فلاں بندے کا روح ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جب جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑنے کے لیے دوسرے آسمان، سبحان اللہ. پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچواں، پھر چھٹا اور ساتواں، ساتوں آسمان تک فرشتے اس کی روح کے ساتھ جاتے ہیں. بعض روایتوں کے اندر یہاں تک ہے کہ فرشتے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے. جب ساتوں آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ یہ کہتا ہے کہ اس میرے بندے کی جو روح ہے وہ علین میں رکھ دو، اس کا نام اعمال علین میں رکھ دو. یہ علین کیا ہے؟ ساتوں آسمان پر ایک جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں اور آتما رہتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ علین کیا چیز ہے؟ یہاں پر صرف مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ہر کسی کو بس میں نہیں ہے کہ وہاں پر جائے، وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے. اب جو انسان جنت کے اعلیٰ مقام میں ہو، علین میں ہو، جہاں پر ایک انسان ناز اور نعمت میں ہو، وہاں سے دنیا کے اندر آئے گا؟ دنیا کے اندر جہاں تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، جہاں جھنجٹ ہے، کیا جنت کو چھوڑ کر کے کسی کی روح آ سکتی ہے؟ وہاں رکھ دیا جاتا ہے. اسی کے برعکس جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان
کسی ایسے انسان کے موت کا وقت ہوتا ہے جو فاسق اور فاجر رہتا ہے، جو بے نمازی رہتا ہے۔ سنیے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرو، رمضان آنے والا ہے، ہم اور آپ نمازوں سے دور رہتے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی فاسق فاجر بے نمازی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، بدصورت چہرے والا، کالا چہرے والا فرشتہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے، اے ناپاک روح اور اے خبیث روح، چل نکل کے آجا اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ وہ روح جو ہے، بدکار انسان، بے نمازی انسان کی روح اندر گھس جاتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں وہاں بھاگتی ہے، فرشتے بہت سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ ملک الموت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اتڑیاں کٹ جاتی ہے، اللہ کی پناہ، اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ جیسے اس کی روح کو پکڑتے ہیں، جو بدصورت فرشتہ رہتا ہے وہ بدبودار کفن لے کر کے آیا رہتا ہے، سب سے غلیظ بدبو اس سے آتی رہتی ہے۔ آپ اگر عطر لگا لیے، جمعہ کے دن نئے نئے کپڑے پہن لیے، تو آپ کی روح خوشبودار نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی روح کو خوشبودار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت و بندگی کیجئے، ورنہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی روح سے کیسی بدبو آئے گی۔ سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح سے اتنی غلیظ بدبو آتی رہتی ہے کہ کائنات میں ویسی بدبو پھر کوئی اور دوسری بدبو اور باس نہیں رہتی ہے۔ اللہ کی پناہ، سارے کے سارے آسمان کے دروازے بند، فرشتے کہتے ہیں کس بدبخت اور نالائق کی یہ روح ہے۔ جو فرشتے لے جانے والے رہتے ہیں وہ سب سے برا نام لیتے ہیں، فلاں خبیث تھا، نالائق تھا، وہ کمینہ انسان تھا، بے نمازی انسان تھا، یہ برا نام لیتے ہیں، برے نام کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اس کی روح ہے۔ دروازے، آسمان کے دروازے بند۔ اللہ یہ اعلان کرتا ہے، یہ جو خبیث انسان کی روح ہے، بے نمازی انسان کی روح ہے، ناپاک انسان کی روح ہے، اس کی آتما کو تم سجین کے اندر رکھ دو۔ یہ سجین کہاں ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ۔ یہ سجین کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ سجین جو ہے ایسی جگہ ہے جہاں پر ناپاک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہے، اور وہ مقام ساتویں جو زمین ہے اس کے نچلے حصے میں۔ اللہ کے پناہ، جو 7 زمینیں اللہ نے پیدا کی ہے، تو 7ویں جو زمین ہے لاسٹ میں، وہاں پر ایک قید خانہ ہے جس کا نام سجین ہے، وہاں پر اس کی آتما رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کی قید سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ بولے بھائی، اللہ کی قید سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے قید کر دیا اس کی روح آ سکتی ہے؟ تو جو نہ نیک لوگوں کی روح آ سکتی ہے، نہ ہی برے لوگوں کی روح آ سکتی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں نے لے لیا ہے۔ تو میرے دوستو، آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایسی روح والا بننا چاہتے ہیں جس سے خوشبو آئے، یا پھر ایسی روح والا بننا چاہتے ہیں جس سے بدبو آئے؟ بولے بھائی، بدبو والا بننا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں، خوشبو والا بننا چاہتے ہیں؟ خوشبو والا بننا چاہتے ہیں نا؟ بولے بھائی، زور سے آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کیجئے، رمضان آنے میں صرف اور صرف 17-18 دن بچا ہے، تو نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے انشاءاللہ۔ آج عصر سے ہی نماز شروع کر دیجئے۔ اب بیان سن لیتے، دل نرم ہو جاتا تو کیا بولتے؟ اگلے جمعہ سے شروع کریں گے۔ وہ اگلا جمعہ آتا تو انسان مر جاتا، اس کی زندگی میں اگلا جمعہ نہیں آتا، تو اگلے جمعہ کے چکر میں مت رہو، آج عصر سے ہی نماز شروع کر دیجئے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جو صحیح عقیدہ ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، آمین، اور مخلص موحد بنائے، آمین۔